بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا سیکنڈ ایئر کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا. لیکچر نمبر یہ 5 ہوگا غالباً. شاعر ہیں بیٹا مرزا اسد اللہ خان غالب. اب ان کا جو خطاب تھا بیٹا نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ مرزا نوشہ اسد اللہ خان غالب بیٹا. قرآن سخن بیٹا اردو شاعری کا سب سے روشن ستارہ بیٹا درخشندہ ستارہ اسد اللہ خان غالب بیٹا. غالب وہ شاعر ہے بیٹا جس نے اردو شاعری میں غزل میں وسعت پیدا کی بیٹا. غالب سے پہلے بے شک میر نے بہت ساری جو ہے نا چیزیں غزل میں شامل کیں، لیکن غالب ایسا ہے جو غزل میں فلسفہ بھی لے کے آ رہا ہے، غزل میں عشق حقیقی بھی لے کے آ رہا ہے، تشقیق بھی لے کے آ رہا ہے. کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس میں اس نے غزل میں اپنی ڈسکس نہ کیا ہو بیٹا. یہی وجہ ہے کہ اقبال جیسا شاعر بھی غالب کو ایک فلسفی مانتا ہے بیٹا، جو خود فلسفی ہے بیٹا. انڈیا کا قومی شاعر ہے بیٹا. آج بھی بہت ساری شاعری غالب کی ایسی ہے جس کی تشریح نہیں ہو سکی، جس کی وضاحت نہیں ہو سکی بیٹا. یعنی آج بھی ایسے اشعار موجود ہیں جو لوگ متفق نہیں ہیں کہ اس کی تشریح ایسے ہوگی یا اس طرح ہوگی بیٹا. ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری نے محاسن غالب میں غالب کی عظمت کو واضح کیا. اس نے کہا کہ آپ دنیا کے کسی بھی ادب سے اگر اردو ادب کا موازنہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو شاعری غالب کی لینی پڑے گی اور نثر میں منٹو کے افسانے لینے پڑیں گے. انہوں نے ہی کہا تھا کہ برِ صغیر میں 2 ہی الہامی کتابیں اتری ہیں، ایک وید مقدس اور ایک دیوان غالب بیٹا. بہرحال بیٹا غالب کی عظمت، غالب کی شاعرانہ عظمت کو جتنا بھی پیش کیا جائے کم ہے. اسی بات سے آپ اندازہ کر لیں کہ صرف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 5000 کے لگ بھگ تھیسز ریسرچ پیپر غالب پر لکھے جا چکے ہیں. دنیا کی اور دوسری یونیورسٹیوں میں الگ، پاکستان میں، ترکی میں، رشیا میں، وہاں پہ الگ بیٹا. غالب کے دیوان سے آج بھی لوگ جب اپنی کتاب کا نام رکھنا چاہتے ہیں تو وہاں سے فال نکالا جاتا ہے بیٹا. یہ کتاب کھولی اور کوئی نہ کوئی جو ہے نا نام مل گیا. یعنی دیوان کا جو پہلا شعر ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی یہ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا بیٹا. اب اسی پہلے شعر میں 4 کتابوں کے نام ہیں بیٹا: نقش فریادی، شوخی تحریر، کاغذی پیرہن، پیکر تصویر بیٹا. دوسری غزل آپ کے سلیبس میں سے ختم کر دی گئی ہے، اسمارٹ سلیبس جو آیا ہے. پہلی غزل اس میں شامل ہے. اس کے پہلے شعر کا آغاز کرتے ہیں: بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. بس کے طے شدہ بات کہہ لیں، آخری بات کہہ لیں، دشوار مشکل بیٹا، میسر ہونا ملنا حاصل ہونا بیٹا. اب مفہوم سمجھیں گے کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کام آسان نہیں ہے،
یہاں تک کہ آدمی کو انسان ملنا بھی فی زمانہ میسر نہیں ہے، حاصل نہیں ہے۔ دو باتیں بیٹا، پہلی بات، دنیا کا کوئی بھی کام آسان نہیں ہے۔ حقیقت ہے بیٹا، دنیا کا کوئی بھی تعمیری کام، مثبت کام آسان نہیں ہوتا بیٹا۔ تخریبی کام آسان ہوتا ہے، تعمیری کام مشکل ہوتا ہے بیٹا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک عمارت ہے، اس کو اگر آپ گرانا چاہیں تو دنوں میں گرتی ہے، یہ تخریب ہے، ٹوٹ پھوٹ ہے بیٹا۔ اور اس کو تعمیر کرنا چاہیں تو وہ سالوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ بات ازر من الشمس ہے کہ کوئی بھی کام دنیا کا آسان نہیں ہے۔ ہاں، اصل یہ ہے کہ ہمیں اپنا کام مشکل نظر آتا ہے، دوسرے کا کام آسان نظر آتا ہے، ورنہ ہر انسان جو اپنا کام اچھے طریقے سے کر رہا ہے، یوں سب کہ وہ ایک کارنامہ سر انجام دے رہا ہے، اس کا کام آسان نہیں ہے۔ دوسرا مصرع بیٹا، یہ بہت گہرا فلسفہ ہے بیٹا۔ تلاش انسان صدیوں سے جاری ہے بیٹا۔ دیکھیں، آدمی اور انسان کا فرق غالب بیان کر رہے ہیں۔ آدمی آدم سے ہے بیٹا، ہم سب آدمی ہیں کیونکہ ہم آدم کی اولاد ہیں۔ یعنی آدمی بننے میں ہمارا اپنا کوئی کردار، کوئی محنت، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے اشرف المخلوقات میں ہمیں پیدا کیا۔ وہ چاہتا تو کسی اور مخلوق میں بھی پیدا کر سکتا، لہٰذا آدمی اگر ہم بن گئے ہیں، آدمی کی صورت میں پیدا ہوئے ہیں، تو یہ ہمارا کارنامہ نہیں ہے۔ ہمارا کارنامہ اگر ثابت ہوگا، سمجھا جائے گا، تو وہ یہ ہوگا کہ اگر ہم آدمی سے انسان تک کا سفر کریں بیٹا، جو بہت کٹھن ہے، جو بہت محنت مانگتا ہے بیٹا۔ پچھلے لیکچر میں بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی، میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اگر مخاطب کیا ہے تو یا ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے یا انسانوں کو مخاطب کیا ہے بیٹا۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس ہو بیٹا۔ فخر کر رہا ہے تو انسان کی تخلیق پر کر رہا ہے بیٹا، کسی چیز پر فخر نہیں کر رہا کہ پہچان کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ کبھی یہ بتا رہا ہے کہ جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے انسان کو تخلیق کیا۔ کبھی کہتا ہے کہ یہ زمین پر میرا نائب ہے، میرا خلیفہ ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا ہر انسان اللہ کا نائب ہے بیٹا؟ ہر بندہ اللہ کا خلیفہ ہے؟ نہیں۔ اس مقام تک پہنچنے کا جو سفر ہے وہی آدمی سے انسان کا سفر ہے بیٹا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ میں چراغ لے کر زمانے میں ڈھونڈتا رہا، مجھے زمانے میں کوئی انسان نظر نہیں آیا بیٹا۔ یہ لکھیں گے کوٹیشن کے طور پر مولانا روم کہ میں چراغ لے کر زمانے میں تلاشتا رہا، ڈھونڈتا رہا، مجھے زمانے میں کوئی انسان نظر نہیں آیا بیٹا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخر انسان بنا کیسے جاتا ہے بیٹا؟ انسان ہوتا کون ہے؟ تو میرا بیٹا، انسان وہ ہوتا ہے جس کے اندر انسانیت ہوتی ہے بیٹا۔ انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے محبت کا، خلوص کا، احساس کا جذبہ رکھتا ہے، دوسروں کے لیے، اپنوں کے لیے نہیں۔ اپنے بچوں کو تو جانور بھی پال لیتے ہیں بیٹا، اور بہت سے جانور میں نے دیکھے ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، وہ ہم انسانوں سے بھی زیادہ محنت کر کے اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ مسئلہ اپنوں کا نہیں، مسئلہ دوسروں سے احساس رکھنے کا ہے۔ وہ جو حال ہی کی ہم نے نظم میں پڑھا تھا آخری بند میں کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ انسان کی عظمت، انسان کی معراج ہی یہی ہے کہ وہ دوسروں کے کام آئے، دوسروں کی خدمت کرے، تبھی وہ انسان کہلائے گا۔ جو اسی لیے پھر غالب فرما رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں ایسا ہونا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے کہ آج آدمی تو ہمیں ہر طرف نظر آتے ہیں لیکن انسان نہ ہونے کے برابر ہے بیٹا۔
حوالے کے اشعار لکھوا رہا ہوں بیٹا، لکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ۔ نادان ہوں کیا چیز کہاں ڈھونڈ رہا ہوں، بے مہر زمانے میں وفا ڈھونڈ رہا ہوں، ہر شخص زمانے میں مجھے نظر آیا فرشتہ، انسان کو لوگوں میں کہاں ڈھونڈ رہا ہوں۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ بیٹا۔ دوسرا شعر بیٹا، وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا۔ وائے کلمہ تاسف ہے بیٹا، افسوس کے وقت بولا جاتا ہے۔ دیوانگی شوق، عشق کی دیوانگی بیٹا، شوق عشق کے معنوں میں آیا ہے۔ ہر دم، ہر لمحہ بیٹا، ہر وقت۔ اب سمجھیں گے مفہوم بیٹا، روایتی موضوع ہے۔ مجھے عشق کی دیوانگی پر افسوس ہے کہ میں خود ہی محبوب کی گلی میں جاتا ہوں اور پھر حیران ہوتا ہوں کہ میں یہاں پر کیوں آیا۔ پھر دوہرا رہا ہوں کہ مجھے دیوانگی عشق پر افسوس ہے کہ میں جب بھی محبوب کی گلی میں جاتا ہوں، ہر وقت جب محبوب کی گلی میں جاتا ہوں تو وہاں پہ حیران ہوتا ہوں کہ میں یہاں پہ کیوں آیا ہوں بیٹا۔ فرسٹ ایئر میں بیٹا فیض کی غزل میں پڑھا تھا، ذکر آیا تھا کوئے جانا، کوچہ جانا، کوئے صنم، کوئے یار، یہ ساری تراکیب استعمال ہوتی ہیں محبوب کی گلی کے لیے بیٹا۔ اردو شاعری میں محبوب کی گلی کا ایک اپنا مقام، ایک اپنی حرمت ہے بیٹا۔ اس گلی میں جانا، اس گلی میں بیٹھنا، اس گلی سے گزرنا عاشقوں کے لیے سعادت کی بات ہوتی ہے۔ غالب کا ہی شعر ہے کہ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پر کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ کہ وہ کہتے ہیں مجھے افسوس ہے کہ میں پتھر نہیں ہوں، کاش میں پتھر ہوتا تو میں ہمیشہ تیرے دروازے پر تو پڑا رہتا بیٹا۔
اس لیے اس گلی میں بیٹھنا بڑی عزت اور شاعر کے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بتایا گیا ہے اردو شاعری میں کہ جب عاشق وہاں پہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا بیٹا، اس کو پتھر مارے جاتے ہیں، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محبوب بھی تو اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتا بیٹا۔ اب عام شاعری میں تو یہ دکھایا گیا ہے کہ جو بھی عاشق کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ گلی میں بیٹھا ہے، لیکن غالب کی شاعری میں انا پرستی کا عنصر بھی ملتا ہے بیٹا، لیکن وہ انا بھی اپنے انداز سے دکھاتا ہے۔ اب وہ یہی بات ہے کہ وہ اس شعر میں جو بیان کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ جب اس گلی میں گیا اور اس گلی میں محبوب نے اس کی پذیرائی نہیں کی، اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا، تو اس نے یہ تہیہ کر لیا، یہ عزم صمیم کر لیا کہ وہ اس کی گلی میں پھر نہیں آئے گا، اور یہ سوچ کر وہ پلٹ آیا۔ لیکن جب پلٹ آیا کچھ دن تو اپنے ارادے پر قائم رہا، آہستہ آہستہ وہ ارادے کمزور پڑتے گئے اور عشق مضبوط ہوتا گیا، یہاں تک کہ ایک حد ایسی آئی کہ وہ عشق میں دیوانہ ہو گیا، اور پھر اسی دیوانگی میں وہ چلتے چلتے بے خودی کی حالت میں، بے اختیاری کی کیفیت میں محبوب کی گلی تک پہنچ گیا۔ جب وہاں پہنچا تو وہ حیران ہوا کہ میں نے تو ارادہ کیا تھا کہ میں یہاں پہ نہیں آؤں گا، تو میں پھر یہاں پہ کیوں آیا؟ اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ عشق کی دیوانگی غارت کرے، اس پر افسوس ہے کہ یہ مجھے وہاں پہ لے کے آئی۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے بیٹا کہ غالب محبوب سے کہہ رہا ہے کہ میں کبھی بھی تیری گلی میں نہ آتا، تو جو میرے ساتھ سلوک کرتا ہے اس کے باوجود جو مجھے پھر یہاں پہ دیکھتا ہے، تو اس کی وجہ عشق کی دیوانگی ہے، جس کی وجہ سے وہ یہاں پہ پہنچ جاتا ہے کہ جب انسان دیوانہ ہوتا ہے، جب مجنون ہوتا ہے، تو اس پر تو اس کا اختیار ہی نہیں ہوتا دماغ پر، لہذا وہ کہتا ہے یہ میرا قصور نہیں ہے، عشق کی دیوانگی کا قصور ہے کہ جو اسے وہاں لے کے آئی، جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ آیا بیٹا۔ پھر ان کی گلی میں پہنچے گا، پھر سجدہ سہو کا کر لے گا، اس دل پہ بھروسہ کون کرے، ہر روز مسلماں ہوتا ہے۔ پھر ان کی گلی میں پہنچے گا، پھر سجدہ سہو کا کر لے گا، اس دل پہ بھروسہ کون کرے، ہر روز مسلماں ہوتا ہے۔ سجدہ سہو بیٹا یہ وہ سجدہ ہوتا ہے جب نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس وقت کیا جاتا ہے، اس حوالے سے ہے بیٹا۔ تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا
کبھی اس سے بات کرنا، تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ بس بیٹا آج کا لیکچر یہیں تمام ہوا، اگلے لیکچر میں پھر اگلے 2 اشعار دیکھیں گے۔ اللہ حافظ بیٹا۔